آزاد کشمیر میں حالات، انٹرنیٹ پابندیاں، عوامی تحریک اور بیانیوں کی جنگ۔ کیا ایک قوم کی آواز کو انٹرنیٹ بند کر کے خاموش کیا جا سکتا ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر دکھائی جانے والی ہر تصویر، ہر ویڈیو مکمل حقیقت ہوتی ہے؟ آزاد کشمیر میں جاری حالات نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ ایک طرف عوامی حقوق کی تحریک ہے، دوسری طرف ریاستی اداروں کا موقف ہے۔ ایک طرف انٹرنیٹ بندش پر اعتراضات ہیں اور دوسری طرف امن و امان کے تقاضوں کی بات کی جا رہی ہے۔ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا کشمیری عوام پاکستان کے خلاف ہیں یا اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں؟ اور کیا بیانیوں کی اس جنگ میں اصل سچ کہیں گم تو نہیں ہو گیا؟ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم کی آواز ڈیجیٹل آواز نیوز پر۔ آزاد جموں کشمیر میں حالیہ دنوں پیدا ہونے والی صورتحال نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ پورے پاکستان میں بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ سروس کی معطلی، سیاسی کشیدگی، احتجاجی سرگرمیاں اور مختلف بیانات نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے جہاں ہر فریق اپنا موقف پیش کر رہا ہے اور عوام حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنماؤں عمر نذیر کشمیری اور شوکت نواز میر کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اپنے تحفظات اور موقف کا اظہار کیا ہے۔ شوکت نواز میر نے شہید گلی کی تاریخی مقام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان کوئی دوری یا اختلاف موجود نہیں ہے۔ ان کے مطابق سرحدی تقسیم کے باوجود دونوں طرف بسنے والے لوگ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور مذہبی، ثقافتی، تاریخی اور خاندانی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مخصوص عناصر پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی دوران ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے واضح طور پر کہا کہ کشمیری عوام پاکستان، پاکستانی عوام، ریاستی ادارے یا افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ تحریک کا مقصد صرف بنیادی حقوق کا حصول ہے اور اسے پاکستان مخالف تحریک کے طور پر پیش کرنا حقائق کے منافی ہے۔ خطاب میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ حالیہ حکومتی اقدامات طاقت کے استعمال کے باعث عوام میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ مقررین نے دعویٰ کیا کہ مختلف واقعات میں جانی نقصان بھی ہوا ہے اور متعدد خاندان متاثر بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیٹ بندش پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر صورتحال معمول کے مطابق تھی تو پھر مواصلاتی ذرائع معطل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش سے عوام کی آواز محدود ہوئی اور معلومات تک رسائی متاثر ہوئی۔ مقررین نے پاکستانی عوام، میڈیا، وکلاء برادری، انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی سے اپیل کی کہ وہ آزاد کشمیر کی صورتحال کو غیر جانبدارانہ جائزہ لیں اور حقائق سامنے لانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ دوسری جانب ریاستی اور حکومتی حلقوں کا موقف یہ ہے کہ امن و امان برقرار رکھنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور بعض اقدامات سیکورٹی ضروریات کے تحت کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ یہاں اصل سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب انٹرنیٹ بند ہوا، اطلاعات محدود ہوئی اور مختلف فریقین ایک دوسرے سے متضاد دعوے کر رہے ہیں تو عام آدمی حقیقت تک کیسے پہنچے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ سیاسی تنازعات اور احتجاجی تحریکوں کے دوران معلومات کی جنگ اکثر زمینی حقائق جتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ ہر فریق اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عوام کے لیے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال بھی اسی پیچیدہ منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے، جہاں ایک طرف عوامی حقوق کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ریاستی ذمہ داریوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر اس تمام صورتحال کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو چار اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلا پہلو انٹرنیٹ اور اطلاعات تک رسائی۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ صرف رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ معلومات، تعلیم، کاروبار اور صحافت کی بنیاد بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو عوام کے لیے حقائق تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے اور افواہوں کو فروغ ملتا ہے۔ دوسرا پہلو عوامی حقوق۔
کسی بھی جمہوری معاشرے میں عوام کو اپنے مسائل اور مطالبات پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر عوام اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کے مطالبات کو سننا اور ان پر مکالمہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تیسرا پہلو، ریاستی ذمہ داریاں۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری امن و امان قائم کرنا ہے، شہریوں کے لیے جان و مال کا تحفظ ہے۔ اگر حکومت کسی اقدام کو سیکورٹی ضرورت قرار دیتی ہے تو اس کی وجوہات اور مقاصد کو بھی عوام کے سامنے واضح کرنا چاہیے تاکہ اعتماد قائم رہ سکے۔ اور چوتھا پہلو، پاکستان اور آزاد کشمیر کا تعلق۔ اس پوری بحث میں سب سے اہم نکتہ یہی سامنے آیا کہ مختلف مقررین نے اور رہنماؤں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ ان کی جدوجہد پاکستان مخالف نہیں بلکہ عوامی حقوق کے لیے ہے۔ انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان بھائی چارے، محبت اور مشترکہ مستقبل کی بات کی ہے۔ ناظرین، اختلاف رائے کسی بھی جمہوری معاشرے کا حسن ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنا کسی کے مفاد میں نہیں۔ آزاد کشمیر کے موجودہ حالات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تمام فریقین جذبات سے بالاتر ہو کر مکالمہ، برداشت اور حقائق کی بنیاد پر آگے بڑھیں۔ عوامی مسائل کا حل طاقت، الزام تراشی اور کشیدگی میں نہیں بلکہ گفتگو، شفافیت اور انصاف میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق سامنے لائے، جبکہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر خبر کو تحقیق اور تصدیق کے بعد قبول کرے۔ اب تک جتنی بھی گفتگو تھی، کشمیر کے بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں، بلکہ سب کو حقوق دیے جائیں، سب کو حقوق ملنے چاہیے، وہ چاہے کشمیری ہو، بلوچی ہو، سندھی ہے، پنجابی ہے، گلگتی ہے، KPK کے رہنے والے ہیں، فاٹا کے رہنے والے ہیں۔ غرض یہ کہ سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن جب بات آئین اور قانون پر آ جائے تو پھر قانون اور آئین کا احترام کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 12 سیٹوں کا معاملہ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے اور وہاں حل کیا جائے، کیونکہ یہ آئین میں تبدیلی کا معاملہ ہے۔ اگر 12 سیٹیں ختم کروانی ہیں تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ خود الیکشن لڑیں یا ان لوگوں کو منتخب کریں جو آپ کے 12 سیٹوں کے مطالبے کو منوا سکیں۔ احتجاج کر کے آئین تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی تبدیل ہوتے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے درمیان رشتہ محض جغرافیے کا نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت، قربانیاں اور مشترکہ جذبات کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو مضبوط رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کیا موجودہ صورتحال کا حل مکالمے اور سیاسی عمل میں ہے یا مزید اقدامات کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے تھے میرا پروگرام خرم کی آواز ڈیجیٹل آواز نیوز پر۔ اللہ حافظ۔